قرآن کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، یہ اللہ کی آیات میں سے ہے رات اور دن اور سورج اور چاند۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ تو سورج کو سجدہ کرنا کبھی تم، یہ ان سے نہیں کہا جا رہا دعوت دینے والوں سے، مطلب یہ ہے ہدایت کے، یہ ہے سمجھانے کی بات ان کے پیچھے سے تو بیان انہی کے چلا آ رہا ہے نا کہ جو اللہ کے راستے کی طرف بلائے۔ تو تم سورج کی پوجائیں کرتے ہو، تم چاند کی پوجائیں کرتے ہو، ان کے بجائے سر جھکاؤ اس کے آگے۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، جس نے ان کو پیدا کیا، یہ خود سے نہیں ہے، ان کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، تو سر ان کے آگے جھکاؤ جس کے کنٹرول میں ہے۔ ان کے آگے سر جھکانے سے یہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے، تمہارا نقصان نہیں روک سکتے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ رات اور دن، سورج اور چاند اس کی آیات میں سے ہیں، تو سورج کو بھی سجدہ مت کرو اور قمر کو بھی نہیں، چاند کو بھی نہیں، سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے ان کو پیدا کیا، اگر تم صرف اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ یہ درس شروع ہو رہا ہے سورہ نمبر 41 آیت 37، سورہ حامی میں سجدہ، جسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، 37ویں آیت سے۔ اس سے پہلے کا میں یاد دلا دوں کنٹیکسٹ کے لیے، اس میں چند وہ آیات تھیں جس میں یہ کہا گیا کہ اس سے اچھی بات، اس سے اچھا قول کسی کا ہو نہیں سکتا جو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دے اور خود بھی اسی کے مطابق اچھے عمل بھی کرے، اور اس اعلان کے ساتھ، یہ ڈھکا چھپا کے نہیں، اس اعلان کے ساتھ کہ ہم مسلم ہیں۔ اس میں یہ دو آیات پہ اور نظر ڈالنے اس کے بعد کی ہیں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ حسنات اور سیئات جو بیلنس و متوازن چیزیں ہیں، اسی کو پھر نیکیاں بھی کہتے ہیں، وہ اس کے برابر نہیں ہوتی جن کا توازن بگڑ گیا ہو، اسی کو برائی بھی کہتے ہیں۔ اور تم برائی کو دفع کرنا ایسے کہ خود احسن کے اندر لگ جاؤ، تم ان کاموں کو کرنا شروع کر دو جو احسن ہے، جو اچھے ہیں، جن میں توازن ہے۔ اور یہ بھی تھا اس کا ایک دوسرا مفہوم کہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے چلے جاؤ۔ تم یہ کرو گے تو تم دیکھو گے کہ کوئی تمہارا دشمن بھی تھا تو وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ لیکن یہ کام کہ اس ماحول میں تم پازیٹیو، سکاراتمک کام کرتے چلے جاؤ، برائی کا جواب بھی بھلائی سے دیتے چلے جاؤ، یہ آسان نہیں ہے۔ یہ صرف جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، بہت مستقل مزاج، بہت ثابت قدم رہنے والے، یہ صرف وہی کر سکتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ بہت نصیب کی بات ہے جو لوگ یہ کر سکیں۔ یہ تھی پچھلی آیت جس کے کنٹیکس میں اب آگے آ رہا ہے، اگلی آیت اس کے آگے آ رہی ہے۔ کائنات کے اندر آگے مثال دی ہے سورج اور چاند کی، قرآن نے بہت سی جگہوں پہ ان دونوں کی مختلف موقعوں پر مثال دے کر کہا ہے کہ یہ ہماری آیات ہیں، یہاں بھی آئی ہے، اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے۔ لیکن ہوتا یہ کہ کنٹیکسٹ الگ الگ ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا یہ کتابم متشابہم مثانی ہے، اب اس فقرے کے بھی بہت سے معنی، بہت سے مفہوم جو آئے تھے جب یہ آیت آئی تھی، اس میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں ملتی جلتی باتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں، ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن یہ ایک ہی جگہ نہیں بلکہ بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ متشابہم ملتی جلتی، مثانی دہرائی جانے والی۔ تو یہ ریپیٹیشن جو ہوتا ہے، یہ ایک بار کہہ دیا تھا پھر بار بار ہو رہا ہے، یہ کنٹیکسٹ کے حساب سے اس وقت کیا مضمون چل رہا ہے اس کے حساب سے وہاں پر اس کی کچھ اہمیت ہوتی ہے۔
کہ اس کو پھر لانا ہوتا ہے. جیسے انبیاء کے واقعات ہیں اور پچھلی قوموں کے واقعات ہیں. بہت سی جگہوں پر آیا قرآن میں. قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم نوح تباہ ہو گئے. بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ نکال کر لائے. انہوں نے کیا 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 جب وہ نکال کر لائے؟ ہر جگہ وہ پورا قصہ نہیں دہرایا ہے جو ایک جگہ تھا. اس واقعے کے جس پہلو کی جو پہلے سے مضمون چلا رہا ہے کسی نبی کے یا کسی قوم کے واقعے کا کسی خاص پہلو کی وہاں پر ضرورت تھی، اس کنٹیکس میں تو وہاں اسے لے آئے. اس لیے سوائے سورہ یوسف کے قرآن نے کسی نبی کی، کسی رسول کی، کسی نبی کی داستان ترتیب وار یہ نہیں سنائی کہ سنو حضرت ابراہیم کا قصہ بچپن سے بڑھاپے تک یہ ہے. یہ مختلف حصے اس لیے کہ داستان سنانا مقصد نہیں، ان کی زندگی کے جس پہلو کی جس جگہ ضرورت ہوتی ہے، پہلے سے جو مضمون چلا آ رہا ہوتا ہے، جس زندگی کے جس حصے کے جس پہلو کی ضرورت ہوتی ہے وہاں وہ لایا جاتا ہے. اس لیے کہ وہ قصے سنانا مقصد نہیں ہے کہ دیکھو ان کی زندگی میں ایسا ہوا تھا، ان کی قوم نے یہ کیا تھا. ایسے ہی یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی آیات ہیں. یہ قرآن میں بہت جگہ پر سورج اور چاند کا تذکرہ ایک ساتھ آیا ہے. یہاں بھی آیا اس کے بعد. اب یہاں کنٹیکسٹ کیا ہے؟ اس سے اگلی آیت جو ہمارے جہاں سے آج کا درس ہے کہ یہ جو ناہمواریاں ہیں، غیر متوازن، جو توازن تھا، جو عدل تھا، اس سے جو ہٹ گئے، جو وہ سے برائیاں کہتے ہیں. تو اس کے لیے قرآن نے کہا کہ اس پر بڑے جمے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. آیا نا ان آیات میں، یہ میں نے پچھلی دکھائی آپ کو. بہت نصیب کی بات ہے، ثابت قدم رہنا ہوتا ہے اس توازن کو قائم رکھنے کے لیے، اس بیلنس کو اور سنتولن کو قائم رکھنے کے لیے. تو یہاں اس کنٹیکس میں، اس پرسنگ میں یہ مثال آگے سورج اور چاند کی لائی گئی کہ دیکھو یہاں آسمان میں جتنے ستارے سیارے ہیں، سورج اور چاند کا خالی نام لیا، ان کے اندر جو قانون رکھ دیے یہ لگاتار اسی پر چلے جا رہے ہیں. یہ ثابت قدمی کی ہے. اس کی وجہ سے ان کے اندر وہ توازن ہے کہ نسل انسانی کو فائدہ پہنچتا ہے. یہ توازن بگڑے، سورج ذرا سا قریب آ جائے تو سب ہلاک ہو جائیں. یہ توازن بگڑ جائے، سورج اگر ذرا سا دور نکل جائے تو بھی سب ہلاک ہو جائیں. تو اب یہ آج کے درس کی آیت ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. اس کی آیات میں سے ایک یہ ہے، اب تم اس نظام کو دیکھو اللہ کی کائنات کے اندر. تم سے کہا گیا ہے کہ وہ جو بڑی ثابت قدمی کی ضرورت ہے، بیلنس، اپنا توازن نہیں بگاڑنے کی، جب وہ حالاتوں کے چاروں طرف سے ان لوگوں کی ایک یلغار ہو رہی ہے جو جسے قرآن نے کہا سیئات، برائی والے لوگ ہیں، تو وہاں توازن بگڑا ہوا ہے، عدل سے ہٹے ہوئے ہیں. اس ماحول کے اندر تم لگاتار پازیٹیو کرتے چلے جاؤ، برائی کا جواب بھی بھلائی سے دیتے چلے جاؤ. بہت مستقل مزاج رہنے کی ضرورت ہے. جیسے یہ ہیں کائنات کے اندر یہ لگے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ان سے دنیا والوں کو فائدے ہیں، یہ نفع بخش ہیں. یہی نقصان دہ ہو جائیں گے، برائیوں سے نقصان پہنچتے ہیں نا سوسائٹی کو، بھلائیوں سے سوسائٹی کو نفع پہنچتا ہے. یہی نقصان دہ ہو جائیں گے اگر ان کا سنتولن بگڑ گیا، لیکن وہ نہیں بگڑتا. تو تمہیں معلوم ہے کہ کتنے نقصان ہو جائیں گے، پوری انسانی نسل ہلاک ہو جائے گی اگر ان کا بیلنس بگڑ گیا تو، ان کا توازن بگڑ گیا تو یہ سورج اور چاند اور دن اور رات، اس میں تم سب کے لیے بہت نفع ہیں، بہت منافع ہیں، بہت فائدے کی چیزیں ہیں. اس لیے کہ ان کے اندر بہت استقامت ہے. لگاتار سورج ہمیشہ اسی وقت نکلتا چلا جاتا ہے، سال کے جس دن اسے جس وقت نکلنا ہوتا ہے، جو آپ کو معلوم ہوتا ہے. کب غروب ہوتا ہے، جاڑوں میں ایکسٹریم کتنی دوری کے اوپر ہوگا، سب سے زیادہ فاصلہ کتنا ہوگا، گرمیوں میں سب سے زیادہ فاصلہ کتنا ہوگا، وہ اتنا ہی رہتا ہے. ابھی تو اتنے ہی پر یہ ہوتا ہے کہ ابھی یورپ میں بہت گرمی پڑ گئی اس سال، ریکارڈ توڑ.
یورپ میں 24,000 لوگ مر گئے، اے سی نہیں ہوتے ان کے یہاں، تو جل گئے سارے لوگ، اے سی گھروں میں ہوتے نہیں۔ تو یہ اور تیز، اگر یہ اپنے آربٹ سے اس کے مطابق لوگوں نے انتظامات کیے تھے، لیکن نیچر کبھی کبھی دکھاتی ہے کہ ذرا سا تیز کر دیا، ہر سال تمہارے یہاں جتنی گرمی ہوتی تھی اس سے، تو پھر انہوں نے جو انتظامات کیے تھے وہ فیل ہو گئے وہ سب۔ ایسی سردیوں کا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک رینج ہے جو انسانوں کو معلوم ہے، اس کے اپنے ارینجمنٹ رکھتے ہیں، اس کی عادت ہو جاتی ہے اور اس کے اپنے فائدے ہیں۔ وہ اگر رینج نہیں ہو، یہ تبدیلیاں موسموں کی نہیں ہو تو بھی انسانوں کی کوئی کھیتی نہیں پکے گی۔ لیکن یہ توازن اگر بگڑے، یہ بیلنس اگر بگڑ جائے تو پھر زمین پر کوئی نہیں بچے گا۔ یہی تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہارا توازن نہیں بگڑے، یہ مثال دے کر بتایا۔ لیکن لوگ یہ کرتے ہیں، جو سوچنے سمجھنے والے نہیں ہوتے، غور کرنے والے نہیں ہوتے، وہ یہ کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں ان سے بہت لابھ ہے، بہت فائدے ہیں، تو انہی کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے انہی کے سارے اختیارات ہیں اور یہی ہم اس کی پوجا کریں گے تو یہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، یہ اللہ کی آیات میں سے ہے، رات اور دن اور سورج اور چاند۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ تو سورج کو سجدہ کرنا کبھی تم، یہ ان سے نہیں کہا جا رہا، دعوت دینے والوں سے کہتے یہ ہے ہدایت کے، یہ ہے سمجھانے کی بات ان کے پیچھے سے، تو بیان انہی کے چلا آ رہا ہے نا کہ جو اللہ کے راستے کی طرف بلائے۔ تو تم سورج کی پوجائیں کرتے ہو، تم چاند کی پوجائیں کرتے ہو، ان کے بجائے سر جھکاؤ اس کے آگے، وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، جس نے ان کو پیدا کیا، یہ خود سے نہیں ہے، ان کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، تو سر ان کے آگے جھکاؤ جس کے کنٹرول میں ہے۔ ان کے آگے سر جھکانے سے تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے، تمہارا نقصان نہیں روک سکتے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اس ایک کی بندگی کرنا چاہتے ہو جس کے ہاتھ میں ساری پاورز ہیں۔ ایاہ تعبدون، دیکھیے سورہ فاتحہ میں جو روز بہت مرتبہ آپ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد، یہ ایاک جو آتا ہے صرف آپ کی بندگی کرتے ہیں، کوئی اور نہیں۔ ایاہ تعبدون، صرف اس کی بندگی کرنا جو ان کا مالک ہے، جو ان کا کنٹرولر ہے، جس نے انہیں بنایا، اس کی مرضی کے خلاف یہ نہیں ہل سکتے۔ یہ تمہاری پوجاؤں سے نہیں ہوگا کہ یہ خوش ہو جائیں گے، پرسن ہو جائیں گے یا یہ خفا ہو جائیں گے۔ یہ مختصر سا میں نے جھلکی دی کہ دکھانے کے لیے آپ کو کہ یہ مثلاً اس آیت کے اندر سورہ نحل کی آیت نمبر 12، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہاں پر تاروں کا بھی ذکر ہے، وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، تمہارے لیے مسخر کر دیے، تمہارے کنٹرول کے اندر دے دیے، راتوں کو، دن کو، چاند کو، سورج کو، چاند کو، تاروں کو، حکم اس کا چلتا ہے، اس کے حکم سے مسخر ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، عقل سے کام لینے والوں کے لیے یہ بھی اس میں اللہ کی، ان میں اللہ کی آیات ہے۔ تو اب یہ کسی اور کنٹیکس میں تھا صاحب، یہ آیت جو تھی یہ بتایا کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تو بہت سی جگہوں پہ ذکر آیا قرآن، لیکن یہاں جو اس جگہ جو قرآن لایا وہ اس کے دعوت دینے والوں کے پرسنگ کے اندر ہے، اس کے سیاق و سباق میں ہے کہ تم یہ بتاؤ لوگوں کو کہ یہ اس کی آیات ہیں، اس کے کنٹرول میں ہیں، اس کی نشانیاں ہیں، تو پھر پوجا جو ہے وہ اسی ایک کی ہوگی، بندگی اس کی ہوگی۔ یہ اپنا راستہ، یہ تم سے نہ خوش ہوں گے نہ تم سے ناراض ہوں گے۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، لیکن اگر وہ استکبار کریں، اہنکار کریں، یعنی دعوت کی حجت پوری کر دینے کے بعد تم نے بتایا، تم نے سمجھایا، اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جانے والی بات ہے، اس کا انہوں نے اقرار کرنا چاہیے ہر ایک کو، ایسے پہنچ گئی، تب یہ اس کے بعد کی سٹیج کی بات ہے۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، تو تم اسے دیکھ لو کہ تمہارے رب کے پاس جو رہتے ہیں، اس کے جو قریب رہتے ہیں، وہ تو ہر وقت اس کی ڈیوٹی بجا لانے میں، اپنی ڈیوٹی اس کے لیے اپنی ذمہ داری، اپنی ڈیوٹی بجا لانے میں لگے رہتے ہیں، رات و دن لگے رہتے ہیں، اور اس سے وہ تھکتے یا اکتاتے نہیں ہیں کہ لگاتار ہم اپنے فرض جو ہے وہ انجام دیتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں پر سب کا، سارے مفسرین نے یہ کہا کہ فرشتوں کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے قریب ملائکہ، کہ وہ اس کی بندگی سے نہیں تھکتے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے اور تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے، ملائکہ کے ذمے ہی یہ انتظامات ہوتے ہیں، مختلف الگ الگ ڈپارٹمنٹس اور شعبے،
وہ نہیں تھکتے کا مطلب یہ سورج اور چاند اور بارش اور بادل اور باقی پہاڑ، مختلف ملائکہ اس کے اوپر جو ہے وہ مقرر ہیں، تعینات ہیں، یہ سب اپنا کام صحیح انجام دیتے چلے جا رہے ہیں. تو کائنات کی ساری قوتیں رات اور دن اس کے احکامات کی تعمیل میں لگی ہوئی ہیں. ان کے اوپر وہ کنٹرولرز ہیں، اور ان فرشتوں کے ملائکہ کے اوپر جو ہے وہ اصل کنٹرول اللہ کا ہے. تو تم نہیں کرو تو یہ تو کائنات ویسے ہی چلے گی، اس میں کوئی فرق نہیں آ جائے گا. آگے بتایا تمہارا ہوگا نقصان. لیکن یہاں پر یہ آیت جو ہے آیت سجدہ ہے، اس پہ ایک سجدہ ڈیو ہو گیا ہے. یہی سر جھکا کے بھی کر سکتے ہیں سجدے کے لیے، ضروری نہیں یہ جو سجدہ تلاوت ہوتا ہے اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مصلی بچھا کر اور نماز کی شکل میں آپ کا ماتھا ٹک ضرور جائے، ایک سجدہ کر لیں اللہ اکبر. اللہ ومن آیاتہ انک تری الارض، اور دیکھ لو تم یہ آسمان کے یہ دو کے اندر جو دو بظاہر تھے، یہ خالی ان کا ذکر تھا. اس کی آیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انک تری الارض خاشعۃ، زمین جو ہے وہ تم دیکھو گے کہ وہ جیسے خاشعہ کے خشوع یہ کہتے ہیں کہ خشک بھی، اور جیسے دبی ذلت و خواری کی شکل میں، مطلب بیکار یوز لیس سی زمین ہوتی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اور جب پانی ہم نازل کرتے ہیں تو اس میں موومنٹ ہوتا ہے. اسی زمین کے اندر جو اسٹیٹک پڑی ہوئی تھی، جامد پڑی ہوئی تھی، اس میں زمین کے اندر موومنٹ ہوتا ہے، اور اس میں سے گروتھ کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اگنے کی، بڑھنے کی، نمو پیدا ہو جاتی. وربت ان الذی احیاها لمحیی الموتى، تو بے شک جس نے اس کو زندگی دی، یہ مردہ پڑی ہوئی تھی، وہی ہوگا لازماً جو مردوں کو زندہ کر دے گا. عام طور سے تقریباً سب آخرت کی دلیل ان آیات سے لاتے ہیں، بعض ایسی آیات سے. لیکن اگر جو ریشنل لوگ ہیں ان سے اگر بات چیت کریں تو وہاں ذرا سی دقت پیش آ جاتی ہے. دیکھیے یہ ہے مرنے کے بعد اٹھنے کا ثبوت. کہیں گے یہ تمہارا اندھ وشواس ہے، یہ کیا ثبوت ہوا؟ یہ تو زمین میں پوٹینشیل پہلے سے تھا، پانی آیا، پانی ڈالا، تم پانی ڈال دو تو اس کے اندر جو ہے جب تک پانی نہیں ڈالو گے اس کو پہنچے گی نہیں. جو اندر پلانٹس ہیں، بیج ہیں، ان کو یہ تو اصول ہیں کہ ایسنشیل چیزیں پہنچا دو، چلنے لگیں گے. یہ مرنے کے بعد اٹھائے جانا اور زندہ ہونا، اس کا ثبوت کہاں سے اس سے نکلتا ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ پانی برسنے سے اس کا ایکویولنٹ نہیں ہو سکتا خود سے پانی دینا، لیکن پھر بھی کافی حد تک انسان خود کر لے، اس درجے کا نہیں ہوگا. پانی نہیں برسا، کھیتیاں جگہ جگہ جو ہے وہ سیراب نہیں ہو پاتی، تو جن کے پاس انتظام ہوتا ہے وہ کچھ اپنا ارینجمنٹ کر لیتے ہیں پانی دینے کا، پانی پہنچا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب مردہ زمین کو ہم نے زندہ کیا، اور یہ تو پوٹینشیل، یہ صلاحیت پہلے سے ان میں ہوتی ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اس کو عام طور سے لوگ اس دلیل کے طور پر لاتے ہیں کہ دیکھیے یہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی بات کہہ رہا ہے قرآن، اور یہ دلیل دے رہا ہے، یہ قوموں کے زندہ کرنے کی بات کر رہا ہے. یہ داعی سے اسی لیے کہا شروع سے دعوت، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، وہاں سے شروع ہوا تھا نا یہ سیریز، جو بیان شروع ہوا تھا. اس سے بہتر قول کس کا ہوگا جو اللہ کی طرف دعوت دے، اللہ کے راستے کی طرف بلائے. اس سلسلے کے اندر یہ آیت آئی ہے، آتی چلی جا رہی ہے. ان الذی احیاها لمحیی الموتى، جس کے ہاتھ میں زندگی ہے، جیسے ہی زمین کو جو زندہ کر سکتا ہے یا کرتا ہے، ان کے اندر پوٹینشیل ہوتا ہے، صلاحیت ہوتی ہے، وہ انتظام ایسا کر دیتا ہے کہ یہ چل نکلے آگے. قرآن میں جگہ جگہ وحی الہی سے تشبیہ دی ہے اس کو، بارش کو، کہ اللہ کے پاس سے آتی ہے وحی، رحمت ہے. قرآن نے جگہ جگہ معنوی طور پر تشبیہ دی گئی ہے بارش سے رحمت، وہ رحمت جو وحی کی شکل میں اترتی ہے، نازل ہوتی. تو پھر وہ وہی ہے جو زندہ کرے گی مردوں کو. مردہ قومیں زندہ ہو سکتی ہیں لیکن ان کے اندر پوٹینشیل ہونا چاہیے، ان میں صلاحیت ہونا چاہیے نکلنے کی، نمو کی. وہ بیج کتنا ہی پانی دے دیں، جس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی پھوٹنے کی، نہیں پھوٹتا. پانی دے دیا جائے، وہ نہ ہو نا امید اقبال اپنی
کشت ویراں سے، کشت کہتے ہیں زمین کو، اس ویران زمین سے نا امید مت ہونا اقبال کا شعر ہے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی، نمی دو ذرا پانی دو تو پانی دینا تمہارا کام ہے. تو اس مٹی میں سے بہت وہ پوٹینشیل، وہ گروتھ اس کے اندر ہونی چاہیے. جو مردہ ہو گئے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اب یہ کبھی نہیں لوٹیں گے، وہ نہیں لوٹیں گے. لیکن تمہیں اس وحی الہی کو لے کر جانا ہے اور سمجھانا ہے اس کی روشنی میں، اور بتانا ہے. اور جن میں صلاحیت ہوگی وہ چلیں گے. ایسے مردہ قومیں زندہ ہوں گی، اس میں وقت لگے گا، پیچھے گزر چکا ہے پیچھے کی آیات کے اندر. اس میں ثابت قدمی کی ضرورت ہوگی، اس میں مستقل مزاجی کی ضرورت ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے دن ہو جائے. پانی دے دینے سے پہلے دن پودا جو ہے وہ درخت نہیں بن جاتا. یہ تو لگاتار دیکھ بھال کرتے رہنا پڑتا ہے. بات کچھ پہنچی، پھر اس کے بعد پھر زمین سوکھ گئی، پھر اور دیا جائے گا، پھر اور پانی دیا جائے گا، جیسی جیسی ضرورت ہوگی. زیادہ بھی نہیں، اوور ڈوز بھی نہیں ہو. تو یہ قوموں کی زندگی کی بات ہو رہی ہے ایک مردہ کو، کہ جیسے وہ ہوتا ہے وہی سے یہ زمین لہلا اٹھتی ہے. اس میں اس جامد سی حرکت پیدا ہو جاتی ہے، موومنٹ پیدا ہو جاتا ہے، پھر گروتھ کی صلاحیت آ جاتی ہے. ایسے ہی مردہ قوموں کے اندر، جن کے اندر صلاحیت ہوتی ہے اندر نمو کی، وہ ان کو تم، اور اس میں وقت لگتا ہے اور کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ان کے اندر بھی صلاحیت ہوتی ہے کہ پھر وہ زندگی ان کے اندر آ جاتی ہے. انہو علی کل شیء قدیر، اس کو بھی خوب سمجھ لیجئے. بہت دفعہ آیا ہے، بار بار آیا ہے، میں نے کئی مرتبہ سمجھایا ہے، اس میں سے ہر دفعہ نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، انہو یہاں پہ انہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر بات پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. صحیح ہے. اور ذرا سا ریفائنڈ ترجمہ سنیں. قدیر یہ قدر سے بنا ہے. قدر کہتے ہیں ایسٹیمیٹ کو. اللہ کا ایسٹیمیٹ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اس نے ہر چیز کے ایسٹیمیٹ اس کے پاس ہیں، رات کے، دن کے، جگہ جگہ قرآن نے یہ بات کہی. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کا فائنل ایسٹیمیٹ تو اصل میں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے کنٹرول میں ہے. یہی قدرت رکھتا ہے جو ہے وہ اس کو ہم ان الفاظ میں کہہ دیتے ہیں کہ ہر چیز پر، ہر بات پر قدرت رکھتا ہے. ہر بات کے لیے اس کا ایک ایسٹیمیٹ ہے. اس ایسٹیمیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ایسا ہوا تو یہ ایسا ہو جائے گا. کنسٹرکشن ہو رہا ہے، ایک بلڈنگ بن رہی ہے، اس کے لیے کتنی اسٹرینتھ کی ضرورت ہے، کتنا اس کے اندر پلرز کو کتنی اسٹرینتھ دینی ہے، بیم کو کتنی اسٹرینتھ دینی ہے، کیا کیا چیزیں اس کے اندر کتنی ڈالنی ہے، کب بات کو بن جانے کے بعد اس کو پھر نمی دینی ہے، ترائی دینی ہے. یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے تو بلڈنگ بڑی مضبوط ہوگی. یہ نہیں ہوا تو بلڈنگ، یہ سب ایسٹیمیٹ میں شامل ہوتا ہے. اگر یہ اتنے دنوں کے اندر جلدی ہو گیا تو بجٹ اتنا جائے گا، دیر ہو گئی تو بجٹ اونچا چلا جائے گا، بات کو کاسٹ بڑھ جائیں گی. یہ سب ایسٹیمیٹ میں ہوتا ہے. یہاں سب ایسٹیمیٹ بدل جاتے ہیں نا، کہ یہ پروجیکٹ تھا یہ 500 کروڑ کا، ان کا 1500 کروڑ کا ہو گیا، اس لیے کہ وہ 5 سال پہلے مکمل ہونا تھا، نہیں ہوا تھا، اب 1500 کروڑ کا ہو گیا. ایسٹیمیٹ بدل گیا. تو یہ اللہ کا ایسٹیمیٹ، لاز ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں جو فکس ہوتے ہیں بالکل، وہ بھی اسی کے ساتھ ہوتی ہیں ساری چیزیں. اور یہی ہے قدرت کی، اس کا مفہوم کہ ہر بات کے اوپر قادر ہے، کہ اس نے تو ہر چیز کے رول بنا دیے، اب وہ ایسے ہی ہوگا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، ہماری آیات میں جو کٹوتی کرتے ہیں، وہ ہم پر مخفی نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے کہیں ہم سے. یلحدون، یہ لفظ یہاں پر یہ آیا ہے، جس کے لیے میں نے ترجمہ کیا کٹوتی کرتے ہیں، اس سے ڈگریس کرتے ہیں، اس سے انحراف کرتے ہیں، بچتے ہیں، ذرا سائڈ ہو جاتے ہیں. لحد عربی میں کہتے ہیں قبر کو. لام بڑی ہے، دال، لحد قبر کو کہتے ہیں. قبریں جو وہاں بنائی جاتی ہیں عرب میں، وہ ایسی نہیں ہوتی جیسی آپ کے یہاں بنائی جاتی. وہ آپ کی زبان میں اسے بغلی قبر کہتے ہیں جو وہاں بنائی جاتی، کہ مردہ جسم جو ہے وہ سامنے سے اگر ابھی کھلی ہے، مٹی نہیں، پٹلے نہیں رکھے گئے تو آپ کو نظر آئے گا. یہ تو وہ کھودنے کے بعد پھر سائڈ میں ایک دیوار کے اندر سائڈ میں پورا ایک مرنے والے کے برابر کا ایک پوری کیویٹی ایک بناتے ہیں. اس سائڈ میں اسے رکھ دیا جاتا ہے جیسے الماری کا کوئی خانہ ہو، ادھر نیچے سے سامنے سے پوری خالی ہوتی ہے.
تو وہ سائڈ میں بنا کر اسے اس کے اندر لٹا دیا جاتا ہے اور پھر قبر کو بند کر دیتے ہیں. یہ یہاں ہماری زبان میں اسے کہتے ہیں بغلی قبر، وہ یہاں پر رواج نہیں ہے ہندوستان میں. تو لحد اس کو کہتے تھے، اس قبر کو جو سیدھی کے بجائے سائڈ میں نکل گئی. اس سے لفظ الحاد، ان الذین یلحدون فی آیاتنا، ہماری آیات کے اندر جو یہ کرتے ہیں کہ اس کے توازن سے، بیلنس سے، عدل کے راستے سے دور ہٹ جاتے ہیں ادھر ادھر. تو یہ لفظ اس سے نکلا الحاد. مطلب یہ کہ حجتی کرتے ہیں، غلط معنی پہناتے ہیں، اس پر جھگڑا کرتے ہیں غلط طریقے سے. لا یخفون علینا، وہ ہم سے چھپے نہیں رہیں گے. اب ہمیں یلقا فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ. تم خود سوچ لو کہ دونوں میں سے کون بہتر ہے، وہ جو آگ میں ڈال دیا جائے یا وہ جو قیامت کے دن بالکل ایسی حالت میں آئے کہ بالکل سیف ہے، امن میں ہے. ان دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ تو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو امن کے ساتھ میں نہیں آئیں گے، محفوظ و مامون ہو کر اس شکل میں نہیں آئیں گے، سیکیور ہو کر. یہ پیچھے سے جو بیان کر رہے ہیں یہ سارے وہ لوگ جو ہماری آیات میں اس کے بعد پھر سائڈ کے راستے نکال لیتے ہیں اس سے بچنے کے لیے. قرآن میں دیکھیے یہ لفظ یلحدون، ایک میں جہاں پر اور آیا ہے وہاں وہ میں آیت دکھا رہا ہوں آپ کو، سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 180. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. سارے صفاتی اچھے نام، جتنی بھی گڈ کوالٹیز ہیں وہ سب اسی کی صفات ہیں. سب، کوئی ایک بھی ایسی نہیں جو اسی کی صفات ہے ساری. فَادْعُوهُ بِهَا، ان صفات کے ذریعے، اس میں سے چاہے جس صفت کے ذریعے اس کو آواز دو، اسے پکارو. اور خالی پکارن نہیں، اسے دعا کرو. ان میں سے جس اس کی کسی بھی اچھی صفت کے ذریعے. اور خالی دعا کرو ہی نہیں، اصل میں تو یہ ہے کہ اس کی، اللہ کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرو. وہ اس کی جو آخری انتہا ہے وہ تو اللہ کی ذات میں ہے. وہ جتنا بھی آگے پہنچ جاؤ، رول ماڈل اور نمونہ تمہارے لیے جو بنے گا وہ بنے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آخری درجے تک پہنچے، اس جگہ تک وہ نہیں پہنچ سکتے جہاں پر اللہ کی ذات اس کے اندر وہ صفت ہے. تم ان کے جتنے قریب تک پہنچ جاؤ، ان ساری صفات کو اپنانا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، ساری اچھی صفات اسی کی ہیں، انہیں اختیار کرو، اس کے ذریعے اسے پکارو. کا مطلب خالی پکارنا نہیں ہے بلکہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا، جتنا ممکن ہو آگے بڑھ جانا. وَذَرُوا الَّذِينَ یلحدون فی اسمائہ، یہاں پر آ گیا. اور ان صفات کے معاملے میں جو ٹیڑھ نکالتے ہیں، ان سے دوسرے سائڈ کے راستے نکالتے ہیں، ان صفات کے ذریعے چھوڑ دو انہیں. چھوڑ دو کا مطلب یہ کہ جن کو خوب حجت پوری ہو چکی ہے اس کے بعد کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ جس نے کیا اور ہم نے کہا تم سے بات نہیں کرتے. پوری کوشش کی جائے گی، محنت کی جائے گی، بار بار اس کے بعد یہ معلوم ہو کہ نہیں، خوب سمجھ میں آ سکنے والی باتیں ہیں، کامن سینس کی، یہ ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے تو چھوڑ دو. صفات میں ٹیڑھ کیسے نکالتے ہیں؟ کہ یہ انہی صفات کو ہی تو مختلف دیوی دیوتا بنا لیا. ان صفات کو ہی مختلف دیوی دیوتا بنا لیا اور ان صفات کی پھر شکلیں بنائی. وہ شکل الگ دیوی دیوتا کے نام سے ہو گئی. اس کے قدرت رکھنے کی صفت، پیدائش کی، اس کے پالن پوشن کرنے کی، اس کے سنار کرنے کی. کسی کے 4 ہاتھ بنا دیے کا مطلب یہ تھا کہ 4 ہاتھ تو کسی کے نہیں ہوتے. کنٹرول بہت زبردست ہے. 3 طرف 4 طرف سر بنا دیے تو وہ تو کسی کے نہیں ہوتے. یہ پکچرائز کیا تھا لوگوں کو پرانے دور کے سمجھانے کے لیے کہ سب کو دیکھ رہا ہے. ان کا یہ شکل ہے، اس کی صفت کی شکل بنائی. آپ میں سے کسی صفت کی، کسی کے اندر کوئی کوالٹی، کوئی صفت ہے، اس کی شکل نہیں بنائی جا سکتی. صفات بھی نراکار ہوتی ہیں، آپ کی صفات بھی نراکار ہے. لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس کی تصویریں بنائی، پکچرائز اسے کیا صفت کو امیجنیشن سے. اس کے آگے جھکے، شروع میں یہی مانتے ہوئے کہ اس کی صفت ہے، اور پھر بعد کو وہی ہلکے ہلکے جو ہے الگ الگ دیوی دیوتا ہو گئے جن کا وجود الگ الگ ہے اس ایک سے. تو جو لوگ، بہت سی اور مثالیں، تو اس کی ان صفات کے اندر جو یہ کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ جو ہیں ان کے اندر ان کو اس درجے تک پہنچا دیا کہ وہ خدا کے بیٹے. یہ صفت تو اللہ کی ہے کہ وہ احد، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی ایک بھی ایسا برابری ہم پہ ہو ہی نہیں سکتا، ان کا برابر ہے دونوں. تو یہ صفات میں ٹیڑھ نکال، صفات کو کسی کی آگے بڑھا دی، کہیں پر کسی کی کم کر دی، ان کے اندر ٹیڑھ نکالنا ہوا. آپ لوگ نہیں کرتے.
اچھا عمل پریکٹیکلی نہیں کرتے ہو، اپنے وہ لفظ میں بول رہا ہوں عقیدتاً، یہ عقیدے سے تو مذہب بن جاتے ہیں۔ ایمان جب عقیدے میں بدلتا ہے، عقیدہ لفظ تو میں نے بتایا تھا جمعے کے خطبے میں بتایا تھا، اس بار کے اس سے پہلے ایک بار درس میں بھی یہاں بتایا تھا، ایمانیات ہوتی ہیں اسلام میں۔ عقیدہ کیا چیز ہے؟ جیسے دین کا لفظ چھوڑ کے سب مذہب 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 بولنے لگ گئے، مذہب ہی تو بگاڑے ہیں سارے، دین تو صرف ایک ہے۔ ایسی مذہبوں کے اندر عقیدے ہوتے ہیں، عقائد، ایمانیات پوچھیے مجھ سے میری، آپ کیسا ایمان ہے آپ کا رسول کے اوپر، تو میں بتا دوں گا کہ رسولوں پر ایمان لانے کو کیا کہا ہے قرآن نے، میرا ایسے ہے ایمان۔ آپ کا حضور کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ اب اس کے کچھ اور معنی ہیں الگ الگ فرقوں کے لوگوں کے، وہ جو مذہب الگ الگ بن گئے، کہ عقیدہ بتائیے اپنا حضور کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان تو سب کا ایک ہے جو قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اب ہمارے یہاں یہ لفظ بھی عام ہو گیا ایمان کو چھوڑ کر۔ مذاہب کے اندر مذہب بنے اور مذہبوں میں عقیدے، شیعہ عقیدہ کچھ اور ہے، سنی عقیدہ کچھ اور ہے، قرآن کی ایمانیات ایک ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، قرآن یہ کہتا ہے قیامت کے دن، سورہ ہود میں کہا وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، جن کے دل سخت ہو گئے ہوں گے دین کی طرف سے، آگ میں ہوں گے، وہاں پر ان کا چیخنا چلانا، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، خالدین فیہا، وہ وہاں رہیں گے، وہی ٹھکانہ ہوگا ان کا، آگ جہنم۔ ما دامت السماوات والارض، جب تک یہ آسمان اور زمین ہے تب تک رہیں گے۔ آسمان اور زمین ہمیشہ رہیں گے کیا؟ صرف اللہ کی ذات رہے گی ہمیشہ۔ یہ جب تک وہاں رہیں گے اس لیے کہ انہیں آسمان و زمینوں میں جنت جہنم ہے، جہاں بھی ہیں، ان سے باہر نہیں کسی جگہ۔ خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ تمہارا رب اس سے الگ کچھ اور چاہے، کسی اور کو اگلے سسٹم میں لے جانا چاہے، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا نیا سسٹم سٹارٹ کر دے گا۔ کوئی ہوگا ہی نہیں پچھلا کچھ پوچھنے والا، جاننے والا، بتانے والا۔ شروع کیا تھا اس سے پہلے کوئی نہیں تھا، اس نے ایک دن شروع کر دیا۔ یہ نظام جس میں ہمیں کبھی ختم ہو جائے گا، یہ نہ آسمان ہے نہ زمین ہے نہ کچھ اور ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تمہارے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے بس۔ لیکن وہ اس کی صفت تخلیق کی کریشن ختم تھوڑی ہو جائے گی، وہ اگلا کوئی نظام شروع کرے گا جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، پھر ان میں کا کوئی ہوگا ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کو آگے کیری فارورڈ کر کے آگے لے جائے کچھ، سوائے اس کے کہ اللہ کچھ کسی کے لیے کچھ چاہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، لیکن وہ یہ مت سمجھیے گا کہ چھوٹا سا عرصہ ہے، آپ کی گنتیوں کے حساب سے لامحدود ہے، آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کتنے لمبے عرصے کے بعد ہوگا یہ، تو وہ انفائنائٹ ہی ہے، لامحدود ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے وہ۔ لیکن اللہ کا ہمیشہ اور آپ کے ہمیشہ میں فرق رہے گا، ہمیشہ اس بات کو خوب سمجھ لیں، ہمیشہ اللہ کے ہمیشہ میں اور آپ کے ہمیشہ میں فرق رہے گا۔ آپ کا ہمیشہ اور اللہ کا ہمیشہ دونوں الگ الگ ہیں، تو ہمیشہ ہی رہیں گے۔ آپ کتنی گنتیاں سوچ لیں اس سے آگے کیا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، لیکن وہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اللہ کا ہمیشہ نہیں ہے وہ، آسمان و زمین ایک دن ختم ہو جائیں گے سب۔ اچھا، یہ اصول ہے کہ کوئی چیز جو شروع ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے کبھی، جو ختم نہیں ہوگی وہ شروع بھی کبھی نہیں ہوئی، ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، ہمیشہ رہے گی۔ جس کی ابتدا ہوتی ہے اس کا اینڈ بھی ہوتا ہے، انتہا بھی ہوتی ہے۔ یہ کبھی شروع ہوئے آسمان و زمین تو یہ ختم ہوں گے، جنت جہنم کبھی شروع ہوئی تو یہ ختم ہو گئی، انسان کبھی شروع ہوا تو انسان کبھی ختم ہو جائے گا، ایسا کبھی تھا ہی نہیں۔ تصور آپ کا اکثریت کا یہ ہے کہ ہاں ہم نہیں تھے، اچانک ایک دن اللہ نے پیدا کر دیا، کچھ نہیں تھا، اس نے چاہا ہو گئے، وہاں سے نسل شروع ہو گئی، لیکن اب رہیں گے ہمیشہ، ختم کبھی نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، اس کی کسی ایک صفت کی برابری آپ نے کی، شرک ہو گیا۔
یہ اللہ کی صفت ہے. صرف کائنات میں کوئی بھی ہستی ایسی نہیں ہے, کوئی شے ایسی نہیں ہے, کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی کسی ایک صفت کی برابری کر لے. یہ اس کی صفت ہے کہ ہمیشہ رہے گا. آپ کہیں گے میں بھی رہوں گا تب تک جب تک اللہ ہے, یہ شرک ہو گیا. ہمیشہ ہی رہیں گے, اس کا اطمینان رکھے. لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, ارے ہم تو بڑے اس سے چل رہے ہیں. وہ ہمیشہ آپ کا جو انفائنائٹ آپ کی لینگویج میں, آپ کی زبان میں لامحدود ہے, وہ لامحدود ہی ہوگا. آپ گنتیوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے کتنی لمبی زندگی ہے. لیکن اللہ کا ہمیشہ اور آگے ہے, وہ پھر وہ آپ کی ہمیشہ کی زندگی بھی اس کے ہمیشہ سے کم ہے. وہ ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا. الا ما شاء ربک, یہی اس کے بعد کہا کہ پھر کچھ لوگ نیک ہوں گے. ففی الجنہ, وہ جنت میں ہوں گے. خالدین فیہا, وہ وہاں رہیں گے. ما دامت السماوات والارض, جب تک یہ آسمان و زمین کا نظام ہے تب تک. الا ما شاء ربک, سوائے اس کے کہ اس میں سے تمہارا رب اگلے نظام, اگلا سسٹم جو بنائے گا, وہاں کسی کو لے جانا چاہے یا کچھ ہو اس میں سے ٹرانسفر کر کے, یا اس کے کچھ چیزوں کو یا اس کے کچھ اور کانسٹیٹوئنس اور عناصر کو. عام تصور سب کا ایسی ہے. اب تو ہم بالکل خدا کی طرح ہو جائیں گے جو جنت میں جائیں گے. جہنم والے بھی خدائی کی طرح ہو گئے, چاہے وہ ہمیشہ تڑپ کر مر رہے ہیں. عمر میں تو خدا کی طرح ہو گئے. کسی ایک صفت میں بھی کوئی برابری نہیں کر سکتا, اور کسی ایک صفت میں بھی اس کی برابری مان لی تو شرک ہو گیا. یہ عیسائیوں نے کیا, حضرت عیسیٰ کو اس لیول پر لے آئے. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, ان کو چھوڑ دو جو اس کے صفات کے اندر ادھر ادھر نکل جاتے ہیں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, جو وہ کر رہے ہیں پھر اس کے ان کو جزا ملے گی, اس کا بدلہ ان کے ملے گا. ان الذین کفروا بالذکر, اور اس ریمائنڈر کے ساتھ جس نے کفر کیا, انکار کیا یا ناشکری کی اس ریمائنڈر کی. ذکر مانے ریمائنڈر. لما جاہم, جب وہ ان کے پاس آ جانے کے بعد, حجت پوری ہو, ایسے ہی دوسروں ہیں ان پر حجت پوری ہو جانے کے بعد. لما جاہم وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز, تو یہ سمجھ لیں, یہ تو ان کی تو بد نصیبی ان کی ہے, لیکن اس بات کو سمجھ لیں وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز, اس کا کچھ نہیں بگڑے گا. یہ بہت طاقتور کتاب ہے. اللہ کی صفات کیا ہے کہ عزیز ہے, وہ بہت طاقت رکھنے والا ہے, بہت ہر طرح کی قوت رکھنے والا. یہ کتاب بھی بہت قوت رکھنے والی ہے. یہ وہ صفت یہاں پر اس کتاب کی رکھی کہ یہ کتاب جو ہے, یہ کتاب بھی بے پناہ طاقتور کتاب ہے. اسے ہلا نہیں سکتا کوئی, اس میں گڑبڑ نہیں کر سکتا کوئی. اس کتاب میں اتنی پاور ہے اور اتنی طاقت ہے. تو یہاں اس کو کہا قرآن کو کہ یہ کتاب جو ہے یہ سمجھ لے کہ اس کتاب میں بہت طاقت ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, نہ تو باطل اس کے سامنے سے داخل اس میں ہو سکتا ہے اور نہ بیک سے. بہت معنی ہیں اس کے طرح طرح سے, بہت سے. نہ باطل اس کے سامنے سے کہیں, نہ اس کے اندر تبدیلی کوئی اوپنلی کر سکتا ہے, نہ خفیہ راستے سے کہیں سیکریٹ سازشیں کر کے کر سکتا ہے. کتنی سازشیں اب بھی ہوئی ہیں, چل رہی ہیں, ابھی قریب کے دور میں ہوتی رہی ہیں. وہ ایک صاحب کھڑے ہوئے پاکستان کے, انہوں نے طرح طرح کی, ان کا وہ محمد ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ محمد, یہ تو محمد بن عبداللہ تھے, یہ بھی اچھے تھے, لیکن قرآن جس محمد کی بات کر رہا ہے وہ اور ہے. وہ محمد ہر دور میں ہوتے تھے. اب وہ طرح طرح کی انہوں نے چیزیں لائے ہیں, کیونکہ اس کتاب میں باطل کتنی کوششیں کر لیں, ہوں گے کچھ ان کے بہت سے, کچھ ماننے والے بہت ہو جائیں گے. یہ کتاب کو ہلا نہیں سکتے وہ. اس میں باطل نہ سامنے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے حملہ, یہ بیک سے حملہ ہے, بیک سے بھی حملہ آور نہیں ہو سکتا. تنزیل من حکیم حمید, اس لیے کہ نازل اس نے کیا ہے جس بے پناہ حکمت والا ہے, اور اس کی ہم تو پہلے ہی سے ساری کائنات میں, اتنی پرفیکٹ ذات ہے وہ, یہ اس کی طرف سے آیا ہے, اس لیے اس کے اندر باطل جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا. اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ باطل کی جتنی بھی ڈسٹرکٹیو, تخریبی, نکاراتمک جتنی بھی پاورز, قوتیں ہوں گی, شکتیاں, وہ اس پر کسی طرف سے حملہ نہیں کر پائیں گی. انہوں نے فیوچر میں بھی کوئی نیا علم ایسا نہیں آئے گا جو اس کی کسی ایک بھی چیز کو غلط ثابت کر دے. نہ آج تک کبھی آیا ہے کوئی کنفرم علم بن کے کوئی چیز ڈسکوری جس نے اس کی کسی ایک بھی چیز کو غلط ثابت کر دیا ہو. یہ فیوچر میں بھی ایسا ہوگا کہ کوئی اس کی ایک بھی بات کو, کسی ایک بھی چیز کو غلط ثابت نہیں کر سکے. غلط ثابت کرنے کا مطلب باطل, تو اسے باطل کوئی نہیں کر سکے گا کبھی, اس کی کوئی چیز. اس میں باطل نہ سامنے سے داخل ہو سکتا ہے نہ بیک ڈور سے. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک, یہ تو باتیں لوگ بناتے رہیں گے طرح طرح کی, کہ یہ بھی ان کے اوپر ان کے اپنی باتیں ہیں جو انہوں نے کہیں. قرآن کہہ رہا ہے یہ تو الزام آتا رہا ہے اور رسولوں پہ بھی آتا رہا ہے. ہم تب مان لیتے ہیں تو ہم جیسے انسان ہیں,
ہم تب مان لیتے ہیں جب اس وقت ہوتا ہے جب یہ ایسے نور ہوتے جس کا سایہ نہیں پڑتا. اس کا مطلب باڈی نہیں بچی بشریت کی. تو پھر وہ پتھر کی وہ کس پر باندھی تھی جنگ احزاب کے اندر؟ پیٹ پہ جو پتھر باندھے تھے. لنگی باندھیں گے تو نکل جائے گی نا, پار پار ہو جائے گی اگر نور ہوگا تو. اگر میٹیریل باڈی نہیں ہو, میٹیریل ہوگی تو پڑے گا سایہ. کسی حدیث میں ہے کیا کہ سایہ نہیں پڑتا تھا؟ کسی حدیث میں ہے؟ یوں مان لیا کہ وہ تو نور تھے. ہاں تھے. تو نور جسمانی طور پر نہیں, یہ جسم تو کہا قل انما انا بشر مثلکم, اللہ نے حکم دیا بتا دو انہیں تم جیسا بشر ہوں جسمانی طور پر. یوحا الیہ ایک فرق ہے, میرے اوپر وحی آتی ہے نور ہو گیا, مجھ میں تم میں بہت فرق ہو گیا. لیکن وہ یہ نور تھوڑی ہے کہ باڈی نور ہو گئی. باڈی نور ہو گئی تو واقعی سایہ نہیں پڑے گا, لیکن پھر اس میں اگر ہاتھ ڈالیں گے تو نکلتا چلا جائے گا, کراس ہو جائے گا. نہ کپڑے پہنے جا سکتے ہیں, وہ تو جتنا کسے وہ تو گانٹھ بنتی چلی جائے گی. اس لیے کہ نظر فرشتے آتے تھے اس حلیے کے اندر کہ نظر آنے میں وہ انسان کے تبصر اللہ بشرا سویہ, حضرت مریم کے سامنے انسانی شکل میں ظاہر ہوا. حضرت ابراہیم کے پاس آئے, انہوں نے جلدی سے مہمان آئے ہیں, گھوڑا دبا کیا اور ان کے لیے ضیافت کا انتظام کیا, تو انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا. نہیں کھا سکتے, ان کا یہ نظام ہی نہیں ہے, تو نظر آ رہے ہیں خالی ایسے. یہ جسمانی تو نور تو تھے. یوحا الیہ, ان پہ وحی آئی تو نور ہی نور ہے. جسم میں ایسے ہیں قل انما انا بشر مثلکم, جیسے تم ہو, بھوک لگتی ہے, پتھر مارے گئے تو چوٹ لگی, خون نکلا, تھکے, ورنہ پتھر کراس ہو جاتے. اگر بشری نہیں ہوتے تو اس سے نکال لی یہ سب باتیں ان لوگوں نے. یہ اس کا مادے کا اور اس کا فرق نہیں جانتے انرجی کا. تو نور تو تھے, اس میں ذرا سا بھی معمولی سا شبہ نہیں ہے. لیکن نورانی نور ان کی اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے تھے, یہ تو جسم کے اعتبار سے بشر تھے. اور جب بشر ہوں گے تبھی ہمارے لیے نمونہ بنیں گے. قرآن نے کہا کہ یہ کہتے ہیں فرشتہ آتا کوئی رسول بن کر, یہ ہم جیسے بشر آ گیا. اگر فرشتے زمین پر چلتے پھرتے ہوتے تو فرشتہ رسول بنا کر بھیجتے. رول ماڈل وہی بنے گا, نمونہ وہی بنے گا, آئیڈیل جو تم جیسا ہوگا. تم فاقے کرو گے تو تمہیں جیسی تکلیف ہوگی, وہ فاقے کریں گے تو انہیں بھی تکلیف ہوگی. پھر اس کے بعد وہ زندگی گزار کر دکھائیں گے. تو ماڈل, رول ماڈل تو وہ تب بنیں گے کہ اگر فرشتے زمین پر چل رہے ہوتے تو ہم فرشتہ رسول بنا کر بھیج دیتے. اعتراض ہوتے تھے کہ یہ تو بازاروں میں جاتا ہے, کھاتا پیتا ہے, یہ اعتراض ہوتے تھے. اس کو کوئی سکھا جاتا ہے, وہ یہ کہہ دیتا ہے. قرآن نے کہا 10 آیتوں کے برابر کوئی ایک سورت بنا لو. وہ تب سے یہ چیلنج آج تک باقی ہے, چاہے جس زبان میں بنا لو, چاہے جس زبان میں, یہ نہیں کہ صرف عربی میں. وہ چیلنج آج تک باقی ہے. جو چیزیں کھلتی چلی جا رہی ہیں لگاتار قیامت تک کھلتی چلی جائیں گی, کائنات کے جو وہ اصول جو فائنلی سیٹل ہو کر اصول بن گئے, یہ نہیں کہ ابھی ہیبیٹیشن کہ ابھی تو اور اس میں تبدیلی کا امکان ہے, وہ پھر نظر آتا ہے کہ یہ تو قرآن نے یہی ایسے ہی تو بتایا تھا. تو کہا اس کے عجائبات کھلتے چلے جائیں گے. سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ہم اپنی آیات دکھاتے چلے جائیں گے کائنات میں اور خود ان کی اپنی ذات کے اندر. حتیٰ یتبین لہ انہ الحق, کہ یہاں تک کہ یہ ثابت ہو کے رہے گا کہ اس کائنات کی آیتوں سے کہ اس قرآن کی آیتیں حق ہیں. حق وہ ہے جو کبھی غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا. الحق کبھی نہیں. تو کہ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک, تم یہ اس طرح کی باتیں بنائے تو اس سے پریشان مت ہونا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا, آپ سے بھی کہا کہ اس طرح کی باتیں اگر کریں تو ملال مت کرنا, دل چھوٹا مت کرنا, دل تنگ مت. یہ ہوتا رہا ہے جس نے بھی پیغام پہنچایا اس کے ساتھ. ان ربک لذو مغفرہ وذو عقاب علیم, اس کا عدل ایسا ہے. یہ ساتھ دونوں صفات ہیں اس میں. مغفرت, جو چاہے اس کو مغفرت مل جائے گی, تو وہ تو مغفرت فرنے والا بھی ہے. چاہے جتنے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, وہ سب سارے کے سارے گناہوں کو ڈھک سکتا ہے. اب بہت اچھے, میں بھی بہت احترام کرتا ہوں, بہت سنتا ہوں ان کی بہت سی چیزیں. ایک پاکستانی ہے صوفی, مزہ آ جاتا ہے, ایمان بڑھتا ہے. سب باتیں ان کی بہت سی 80% ایک طرف ڈالتا رہتا ہوں, اس لیے کہ وہ غلو ہے دین کے اندر.
ان کی اس بات سے جو ان کی ایمانی قوت ہے اور اس سے واقعی جو کچھ ملتا ہے وہ اس میں بہہ کر ان ہر بات نہیں مان سکتے. اور بہت ان کی نظر ہے قرآن پر ان سب چیزوں پہ. اس آیت کی تشریح کر رہے تھے, سب لوگ خوش ہو جاؤ, اس سے بڑی کوئی آیت آج تک قرآن میں نہیں آئی. سارے ایمان والوں, اللہ نے کہہ دیا تمہارے سارے گناہ سب ڈھک دے گا, کوئی ایسا بچے گا نہیں جس سے نہ ڈھکے, چاہے کو کچھ بھی کرتے چلے جاؤ. نتیجہ سارا یہ نکل رہا تھا. اب سب لوگ بہت خوش ہیں, سبحان اللہ, واہ واہ واہ, اور جھوم رہے تھے. واقعی بہت زبردست ہے, یہ بہت زبردست اطمینان کی آیت ہے. کچھ بھی کر لیا ہو زندگی میں, کسی اسٹیج پر نا امید مت ہونا, اللہ ڈھک دے گا. لیکن پلٹو, وہاں سے پلٹ جاؤ سچی, واقعی سچے دل سے. ان ربک لذو مغفرہ, تمہارا رب جو ہے وہ تو مغفرت والا ہے, سب کچھ, سب خطاؤں کو کور کر دینے والا کہ اس کے رزلٹ پرنام نہ نکلے. وذو عقاب علیم, لیکن اس میں بھی بڑا دردناک ہے اس کا پیچھا کرنا بھی. بتایا نا میں نے, عقاب ویسے ہم عذاب ترجمہ کرتے ہیں, صحیح کرتے ہیں. عقب سے ہے بیک, پیچھے سے چلا آ رہا ہے, ساتھ لگا ہوا ہے, ہر عمل کا نتیجہ وہ پیچھا کر رہا ہے. وذو عقاب علیم, تو اس کا دردناک عذاب جو ہے وہ دردناک عذاب دینے والا بھی ہے, جو برے کاموں کے برے نتائج ساتھ لگے ہوئے ہیں پیچھے. مغفرت والا بھی ہے, سب کچھ ڈھک دے گا, اس سے نہیں اس کا کوئی اثر ہوگا. یہ دونوں چیزیں ہیں. کون جو مغفرت چاہتا ہے وہ اپنے لیے مغفرت لے لے, اور جو اپنے لیے عذاب پسند کرتا ہے اس کو مغفرت نہیں ملے گی, کیونکہ اللہ کی تو یہ دونوں صفات ہیں تمہارے رب کی. تو ہم آیت نمبر 43 تک پہنچے, 43 تک. انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت 44 سورہ نمبر 41, 41-44 سے پھر ہم شروع کریں گے اگلی مرتبہ. سبحان اللہ.